بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ایمان والے کو چاہیے، جو مکلف شخص ہے ایمان والا، اسے چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت فرمائے۔ زبان کی حفاظت، ہر بات سے اپنی زبان کو روک کر رکھے۔ ایمان والے مکلف شخص کو چاہیے کہ اپنی زبان کو ہر قسم کی باتوں سے روک کر رکھے۔ آگے فرماتے ہیں سوائے ایسی بات جس کے کرنے میں مصلحت پائی جاتی ہے، ایسی بات جس کے کرنے میں مصلحت ہے، فائدہ ہے تو کرے، ورنہ خاموشی اختیار کرے۔ آگے فرماتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ، اور جب کبھی گفتگو کرنا، بات کرنا اور گفتگو نہ کرنا دونوں برابر پایا جائے، یعنی ایسی گفتگو جو بے فائدہ ہو، گفتگو کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہو، تو ایسی حالت میں خاموش رہ جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ مباح اور جو جائز باتیں ہوتی ہیں اگرچہ جائز ہیں، لیکن اسی کے ذریعے کیا ہے، انسان غلط باتوں تک اور بری باتیں تک کیا ہے، بری بات بولنے کے تک کیا ہے پہنچ جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ دیکھا گیا ہے کہ انسان جب کسی قسم کی برائی کا ارتکاب کرتا ہے اپنی زبان سے، غیبت ہو، چغل خوری ہو یا کوئی اور برائی ہو، تو اس کی وجہ یہی بنتی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ان باتوں سے نہیں روکا جن باتوں کو کرنے سے کوئی خاص فائدہ نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے امام نووی رحمہ اللہ کی اس بات کا کہ ایک شخص جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اور مکلف ہے، اسے اگر گفتگو کرنی ہے، بات کرنی ہے، تو اچھی باتیں کریں جس میں مصلحت پائی جائے، ورنہ اگر کچھ ایسی باتیں ہیں جس میں کوئی مصلحت، کوئی فائدہ نہیں، تو ان باتوں سے کیا ہے، اپنے آپ کو روک کر رکھے۔ اگرچہ وہ جائز بات ہو، لیکن ان باتوں سے اپنے آپ کو کیا ہے، روک کر رکھے، کیونکہ اسی قسم کی باتیں جس میں کوئی فائدہ نہیں، انسان کی زبان آگے بڑھتے بڑھتے پھسل جاتی ہے اور غلط باتیں بھی کیا ہے ادا کرنے لگتا ہے۔ تو پہلے ہی سے، شروع ہی سے کیا ہے، اس چیز کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ حضرات، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عظیم وصیت امام نووی رحمہ اللہ کی، اور یہ عظیم وصیت اس لیے ہے، اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ زبان کا معاملہ کتنا زیادہ یعنی اہمیت رکھتا تھا ہمارے اسلاف کے نزدیک، اور زبان کی حفاظت کتنا زیادہ اس کو ہمارے اسلاف اہمیت دیا کرتے تھے، کیونکہ زبان اگر محفوظ ہے برائیوں سے تو نیکیاں ہمارے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مقبول ہیں، ورنہ اگر زبان محفوظ نہیں تو بہت عین ممکن ہے نیکیوں کے اجر و ثواب سے ہمیں کیا ہے، محرومیت حاصل ہوگی۔ ماہ رمضان میں جس طرح ہم اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک کر رکھتے ہیں، اسی طرح میرے بھائی اور دوستو اپنے آپ کو ہر قسم کی برائیوں سے اور بالخصوص زبان کی برائیوں سے اپنے آپ کو ہم روک کر رکھیں، بچا کر رکھیں، دور رکھیں اس سے اپنے آپ کو، کیونکہ زبان کی اگر حفاظت روزے کی حالت میں ہم نے نہیں کیا تو روزے کا اجر و ثواب کیا ہے، ختم ہو کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص جھوٹ بات بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا، اس کو ترک نہیں کرتا، نہیں چھوڑتا روزے کی حالت میں، تو اللہ تبارک و تعالی کو ایسے شخص کے
روزے کی کوئی ضرورت نہیں کہ اپنے آپ کو وہ کھانے پینے سے کیا ہے روک کر رکھے. یعنی ایسا شخص جو سحری کر لے، افطار کرے اور درمیان میں زبان کی حفاظت نہ کرے، تو ایسے شخص کو اس روزے کی کچھ نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ وہ بھوکا پیاسا رہا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنی زبان کی کیا ہے حفاظت نہیں کی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جیسے کہ سنن ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے، رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعطش ورب قائم لیس له من قیامه الا السہر. کچھ روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے کے بدلے صرف بھوک پیاس ملتی ہے، بھوکے رہتے ہیں. اور کچھ روزے دار ایسے ہیں، کچھ قیام کرنے والے تہجد گزار ایسے ہیں جن کو قیام کے بدلے صرف نیند سے محرومیت ملتی ہے اور رات بھر جاگنا ملتا ہے اور کچھ نہیں ملتا. آخر کار کیا وجہ ہے کہ روزے دار کو صرف بھوک پیاس، قیام کرنے والے کو صرف نیند سے محرومیت، کوئی اجر ثواب نہیں؟ کیونکہ روزے کے دوران قیام کرنے کے باوجود اپنے آپ کو دیگر دوسری برائیوں سے کیا ہے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھا. تو اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ روزے کے ساتھ ساتھ، یعنی روزے میں جس طرح ہم نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکا، ہمارا پیٹ روزے سے، ہمارا منہ روزے سے، اسی طرح ہماری زبان کبھی روزہ ہو. روزے کے دوران اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہ بولیں. چغل خوری ہے نعوذ باللہ، غیبت ہے نعوذ باللہ، گالی گلوچ دینا ہے نعوذ باللہ، تانا ہے نعوذ باللہ. ان تمام قسم کی، ہر قسم کی برائیوں سے بچا کر رکھیں. اور بالخصوص جو برائیاں کیا ہے زبان سے کیا ہے کی جاتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ زبان کو روک کر رکھنا ہے برائیوں سے دوران روزہ، اور ساتھ ہی ساتھ اس زبان سے دوران روزہ اچھی باتوں کو ادا کرنا ہے. اور سب سے بہترین بات جو روزے کے ساتھ ادا کی جائے گی وہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہے. اور سب سے بہترین ذکر قرآن کی تلاوت ہے. تو روزہ رکھا ہے ہم نے، زبان کی حفاظت چاہتے ہیں تو کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کریں اور قرآن کی کیا ہے تلاوت کریں، بھلائی کا کام کریں، لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیں، برائیوں سے کیا ہے روکیں. اور آخر میں ضرور کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بیان کروں، اس کے بعد اپنی باتوں کو ختم کروں. ایک بہترین حدیث، بہترین وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ خیر اور بھلائی کی بات اپنی زبان سے کہے، او لیصمت، ورنہ وہ خاموشی اختیار کرے. بہت ہی عظیم وصیت. اگر کچھ کہنا ہے زبان سے تو خیر اور بھلائی کی باتیں ہوں، ورنہ خاموشی اختیار کریں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. اسی لیے ایک ایمان والا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جب کبھی کچھ بات کہنا چاہتا ہے اپنی زبان سے، بات کو ادا کرنے سے پہلے سوچتا ہے وہ کہ میں کس قسم کی بات کہنے جا رہا ہوں، کیا اس میں خیر و بھلائی ہے یا نہیں. اگر خیر و بھلائی ہے تو اس بات کو ادا کرے، ورنہ اپنی زبان کو کیا ہے روک لے. اسی میں دنیا اور آخرت کی ہماری کیا ہے کامیابی ہے. زبان ایک ایسی چیز ہے حضرات، انسان اسی کی بنا پر، زبان کی عدم حفاظت کی بنا پر، اور زبان کو اگر لگام نہیں لگاتا تو انسان کو بہت ہی زیادہ روز قیامت خسارے کا اور نقصان کا کیا ہے سامنا کرنا پڑے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنی اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی، اور خاص طور پر روزہ جب ہم رکھیں تب بھی ایسی حالت میں ہمیں کیا ہے اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.